السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دو ایسے واقعات بتائیں گے جو آج سے پہلے یقیناً آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ بغاوت اور اختلافات پیدا کرنے والی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہ بار بار وہی کام کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں منع کرتے تھے، اور پھر وہ کام کر کے وہ خود پچھتاتے تھے اور نقصان اٹھاتے تھے۔ اسی حوالے سے پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، اے موسیٰ، یہ کیا چکر ہے کہ کوئی امیر ہے اور کوئی غریب، کوئی بہت بہترین کھانا کھا رہا ہے تو کسی کو کھانا کھانا بھی میسر نہیں، کوئی دن رات پسینے میں شرابور ہو کر کھیتوں میں کام کر رہا ہے اور کوئی گھر پر بیٹھے صرف حکم دے کر ہی پیسے کما رہا ہے۔ اے موسیٰ، ہمیں یہ نظام قبول نہیں۔ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے کہیں کہ ہم سب کو برابر کر دے اور ہم سب کے پاس مال و دولت کی بھرمار ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تنبیہ کی اور اس کام سے باز رہنے کا کہا، لیکن قوم نہیں مانی اور آپ کے پیچھے لگ گئی کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہم سب کو برابر کر دیں اور ہمیں مال و دولت سے نوازیں۔ حضرت موسیٰ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اگلے دن ہر کوئی امیر ہو گیا، ہر کسی کے گھر مال و دولت اور سونے جواہرات سے بھر گئے، اور پوری قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو غریب رہ گیا ہو۔ بس پھر کیا تھا، صبح ہوئی اور پورا شہر خالی نظر آنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور سب کہہ رہے تھے، جب ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دکاندار نے دکان نہیں کھولی اور کھیتوں میں جانے والے اپنے گھروں پر ہی رہے۔ جو جانوروں کو چراتا تھا اس نے کہا کہ میں اب کیوں جاؤں جانوروں کو لے کے، جبکہ میرے پاس بہت ساری دولت ہے۔ جو سبزی فروش تھا وہ کہنے لگا کہ اب میں سبزی کیوں بیچوں جبکہ میرے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ گوشت فروش کا کہنا تھا کہ اب مجھے اس کاروبار کی ضرورت نہیں کیونکہ اب میں دولت مند ہوں۔ دوستوں، کھیتوں میں کام نہ کرنے کے سبب کھیتوں کی فصل برباد ہونے لگی، جانور مرنے لگے، سارے لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے کیونکہ کوئی ایسا کاروبار نہیں کھلا ہوا تھا جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ سب یہ سوچتے تھے کہ ہم امیر ہیں اور ہمیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالات مزید خراب سے خراب ہوتے چلے گئے۔ پھر قوم موسیٰ نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اور ان سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں پرانی حالت میں واپسی بھیج دیں۔ قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بار پھر آئی اور درخواست کی، یا موسیٰ علیہ السلام، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ اسی حالت میں لے آئیں جس حالت میں ہم پہلے موجود تھے۔ اگر ایسا ہی رہا تو ہم عنقریب ہلاک ہو جائیں گے، کم از کم اس حالت میں ہم زندگی تو گزار سکتے تھے۔ مالدار ہونے کے بعد تو ہم ہلاکت کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دوبارہ ان کو اسی حالت میں واپسی بھیج دیا، اور جو جیسا تھا وہ ویسا ہی ہو گیا۔